التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان والسلام علیکہ یا شریک القرآن۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال حق سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ سب سے پہلے میں تمام حاضرین کی خدمت میں اس عزت والے مہینے میں معصومین کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میری یہ دعا ہے کہ اس ذکر کا رب اس ذکر کا اہتمام کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جتنے صاحبان اس ذکر پاک میں حاضر ہیں مالک سب کی حاجات پوری فرمائے۔ جس بندے نے جس مومن نے جس انداز میں بھی اس ذکر پاک میں تعاون کیا ہے مالک سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جتنے مومنین بیمار ہیں خصوصاً شاہ صاحب کو مالک صحت و سلامتی عطا فرمائیں۔ قبولیت عبادت کے لیے دعاؤں کی مستجابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، چونکہ یہ منبر یہ ذکر پاک کسی ایک مسلک سے منسوب نہیں ہے، یہ میرے مولا حسین کی قائم کی ہوئی ایک یونیورسٹی ہے۔ یہ شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث کی تقسیم کی محتاج نہیں ہے، چونکہ اس پاک کائنات میں ایسے کریم ہیں میرے مولا حسین علیہ السلام جو خیرات عطا کرتے ہوئے بندے کا مذہب نہیں دیکھتے، بندے کا مسلک نہیں دیکھتے، اس کا مذہب نہیں دیکھتے، رنگ نسل نہیں دیکھتے، بلکہ جو بندہ بھی سوالی بن کے میرے مولا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے آ کے اپنے دامن کو پھیلا دے تو حسین کائنات کے وہ واحد کریم ہیں جو مانگنے والے کو عطا کر کے اسے مانگنے والا نہیں بانٹنے والا بنا دیتے۔ تو آج کا یہ پاک جشن چونکہ پاک مہینہ آخری ایام میں ہے اور منسوب ہے وارث زمان سے، تو میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی جو آیت مجیدہ تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی ہے
اس میں خداوند عالم حسنین کے پاک نانا کی زبان کے وسیلے سے کائنات سے خطاب فرما رہا ہے، اور جو خطاب میرا اللہ کائنات سے کرتا ہے وہ بغیر وسیلے کے نہیں ہوتا، بلکہ میرا اللہ کائنات سے بات کرنے کے لیے مربی دین اسلام، حصار عصمت کبریٰ، ناشر تبلیغات الہیہ، زعیم مکتب حجت الہیہ، مصدر ولایت مطلقہ، سرکار ابو طالب کی آغوش کے پروردہ سید الانبیاء کی پاک زبان کو میرا اللہ کائنات سے بات کرنے کا وسیلہ بناتا ہے، اور وہ الفاظ جو حسنین کے پاک نانا کی زبان سے ادا ہو کے کائنات کے خالی کشکول ہدایت میں رزق ہدایت کی خیرات ڈالتے ہیں، ان الفاظ کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اسی قرآن سے ہی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، چونکہ مختلف مسالک کے لوگ جشن پاک میں حاضر ہیں، تو میں شیعہ قوم کا طالب علم ہو کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری چاہے مجلس ہو چاہے جشن ہو، ذکر آل محمد کا آغاز بھی قرآن سے ہوتا ہے، اس کا اختتام بھی قرآن سے ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے انہیں امام نہیں مانا جو ساری زندگی ایک سورت کو یاد کرنے میں گزار دیں، بلکہ ہم نے اس حسین کو امام مانا ہے جو اپنے گردن کو تل سے جدا ہونے کے بعد بھی نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ کے بتاتا ہے کہ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ ہم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا ہم امت کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری عطرت اہل بیت۔ حضور نے فرمایا ان کا اگر دامن پکڑو گے یہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے، جو ان دو کا دامن پکڑے گا، حضور فرماتے مجھے یہ گارنٹی دی گئی کہ میری امت کا جو بندہ ان کا دامن پکڑے گا یہ اسے لے کے حوض کوثر تک میرے پاس آ جائیں گے۔ تو حسین وہ کائنات کا کریم ہے جس نے نوک نیزہ پہ تلاوت کر کے 73 فرقوں کو صراط مستقیم دکھا دیا کہ دنیا کے بنائے ہوئے امام ہدایت نہیں دے سکتے، امام اسے ماننا جو نوک نیزہ پہ بھی جائے تو قرآن سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارے 12ویں امام کی آمد کا جشن، چونکہ شعبان آخری ایام میں ہے، تو 12ویں امام اہل سنت حضرات بھی مانتے ہیں کہ 12ویں امام پردہ غیب میں موجود ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے وارث زمان پہ کتاب لکھی، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ وارث زمان مصطفیٰ کا بیٹا پردہ غیب میں موجود۔ تو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آج کے جشن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 73 فرقوں کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ 12ویں امام پردہ غیب میں موجود ہے۔ وارث پاک تشریف اس وقت لائیں گے جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، اسے آ کے عدل سے بھر دیں گے۔ تو میں طالب علم ہو کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت زیادہ ظلم ہو رہے ہیں، دنیا میں بہت زیادہ بددیانتی ہے۔ 73 فرقوں کے مولوی ملے تو جو ہے نا صاحبان، 73 فرقوں کے مولوی صاحبان مل جائیں، اپنا 12واں امام بنا لیں تاکہ دنیا سے ظلم ختم ہو جائے، دنیا میں عدل آ جائے، دنیا میں انصاف آ جائے، تو 73 فرقوں کے مولوی یک زباں ہو کے کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں، ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں کہ ہم 12واں امام بنائیں، 12واں اللہ بنا کے بھیجے گا۔ تو میں پھر یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جب 12واں امام 73 فرقے مل کے نہیں بنا سکتے تو پہلا امام سقیفہ والے کیسے بنا سکتے؟ جب 12واں بیٹا علی کا نہیں بنایا جا سکتا اپنی مرضی سے، تو
تو پھر پہلا بھی اپنی مرضی سے نہیں بنایا جا سکتا۔ پہلا امام بھی وہی ہوگا جیسے 73 فرقے امام نہ بنائیں، جیسے لوگ شورا سے نہ بنائیں، جیسے لوگ ووٹ دے کے امام نہ بنائیں، بلکہ اللہ کا امام وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ کہے یوم ندعو کل اناس بے امامہم، کہ دنیا والے جب اعمال لے کے جائیں گے۔ میں تفسیر اہل سنت سے بھی دکھا سکتا ہوں، شیعہ تفسیروں میں بھی یہ بات موجود کہ بندے اپنے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اکٹھے کر کے لے جائیں کہ اچانک پردہ غیب سے آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روکو ان نمازیوں کو، روکو ان حاجیوں کو، روکو ان زکوٰۃ دینے والوں کو، ابھی ان سے ایک سوال باقی ہے، ابھی ان سے کچھ پوچھنا باقی ہے۔ تو بندے بڑے بڑے اعمال کے ٹوکرے سر پہ سجائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے ہماری نمازیں پوری، ہمارے روزے پورے، ہم نے حج بھی کئی زیادہ کیے، ہم الحاج بن گئے، ہمیں اب روکا کیوں؟ کون سا سوال باقی ہے؟ تفسیریں میں سنی بھی دکھا سکتا ہوں، شیعہ کتابیں بھی دکھا سکتا ہوں۔ جب کہا جائے گا نا ہم سے کیا پوچھتے ہو، تو پردہ غیب سے آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے ایک سوال باقی ہے۔ معصومین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب نمازیں پوری ہوں گی، روزے پورے ہوں گے، زکوٰۃ پوری ہوگی، الحاج آ جائیں گے، انہیں روکا کیوں جائے گا؟ معصوم فرماتے ہیں کچھ اور نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا اسے ولایت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ 73 فرقوں کے پاس نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، حج ہوں گے، زکوٰتیں ہوں گی، لیکن اللہ آواز دے کے کہے گا میرے فرشتوں ان سے ایک بات پوچھو، اگر علی ولی اللہ پڑھتے تھے، اگر علی کو امام مانتے تھے، اگر علی کی ولایت کا اقرار کرتے تھے، دروازہ کھولو جنت میں داخل کر دو، اگر علی کی ولایت نہیں پڑھتے تھے جہنم کی طرف دھکیلو، باپ کا دشمن بیٹوں کی جاگیر میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو جس وجہ سے جس سوال کے جواب میں بندے جنت میں جائیں گے اس سوال کو ولایت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ آج اسی مولا کے 12ویں بیٹے کی آمد کا جشن۔ اب یہاں پر میں ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اللہ نے دین مکمل کس چیز پہ کی؟ میرا ایک سوال ہے، میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، شیعہ قوم کا ایک طالب علم، 73 فرقوں کے بندوں سے لائیو بھی چل رہی ہے۔ میرا سوال ہے کہ اللہ نے دین کس بات پر کامل کیا؟ اچھا جی، سارے کہتے ہیں کہ اللہ نے دین کامل کیا ولایت علی ابن ابی طالب پر، کیونکہ غدیر کے مقام پر جب دین کامل ہوا، نماز سرکار دو عالم پہلے بتا چکے تھے، روزے بتا چکے تھے، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد بتا چکے تھے، لیکن سرکار کو روک کے اللہ نے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ حبیب آپ نے نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، زکوٰۃ پہنچائی، حج پہنچایا، لیکن آج یہ کام نہ کیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، تو گویا میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ جتنے سنی شیعہ بھائی ہیں جائیں اپنے علماء سے سوال کریں، جب کہنا اگر یہ کام نہ کیا، میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، تو سرکار نے آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے رہنے والوں کو ساتھ ملایا، اور بھائی علی کا بازو پکڑ کے بلند کیا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ادھر سرکار نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ادھر اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے دین کو کامل کر دیا،
آج ہم نے نعمت کو تمام کر دیا۔ تو میرے سنی شیعہ محترم بھائیوں، نماز پہلے آ چکی تھی، روزے پہلے آ چکے تھے، حج پہلے آ چکا تھا، زکوٰۃ پہلے آ چکی تھی، شریعت کے سارے احکام آ چکے تھے، لیکن ولایت کا اعلان باقی تھا۔ ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا، ادھر اللہ نے دین کامل کر دیا۔ تو پھر میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، جب علی کی ولایت کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں، ملا کی نماز کیسے کامل ہو جائے گی؟ جس علی مولا کی ولایت کے اعلان کے بغیر رسالت اور نعمت تکمیل پہ نہیں جاتی، تیری میری نمازیں اور عبادات اس کے بغیر کیسے کامل ہوں؟ تو اسی سرکار کے بیٹے کا جشن۔ اب اللہ نے بھی یہ ایک سلسلہ رکھا، جب اللہ نے شاہ جی دین کو نازل کیا تو دین بچانے کا طریقہ بھی بتایا۔ ابھی مجھے کچھ میرے اہل سنت دوست بھی ملے ہیں جو جشن سننے آئے ہیں، اور میں ممبر سے کہہ رہا ہوں وہ ہمارے مہمان نہیں، تنویر شاہ جی کے مہمان نہیں، جتنے دوسرے مسالک کے لوگ آج جشن میں آئے میرے اور آپ کے نہیں، میرے مولا حسین کے مہمان۔ تو میں اہل سنت طریقت کے سلسلے سے ایک دین کی تعریف بتا رہا ہوں۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے دین کی تعریف کیا ہے تو میں شیعہ کتابوں کے حوالے دوں۔ اگر اہل سنت کی کتاب سے پوچھا جائے، شاہ جی اہل سنت مولوی سے پوچھا جائے دین کی تعریف کیا ہے، وہ اپنی کتابیں پڑھ کے سنائے گا دین کی یہ تعریف۔ اگر اہل حدیث سے، دیوبندی سے، سنی سے، شیعہ سے دین کی تعریف پوچھی جائے کہ دین کی تعریف کیا ہے، سارے کہتے ہیں دین وہ جو صرف ہمارے پاس۔ میں نے سارے مولویوں کے دروازے کو چھوڑا، میں فقراء کے دروازے پہ حاضر ہوا، میں نے کہا میں ایک طالب علم ہوں، میں دین کی تعریف پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اجمیر شریف سے آواز آئی، اجمیر سے کاظمی سید کی آواز آئی، سنیوں کو چھوڑ، شیعہ مولویوں کو چھوڑ، دیوبندیوں کو چھوڑ، اہل حدیث کو چھوڑ، اگر دین کی تعریف پوچھنا چاہتا ہے تو میں کاظمی سید بتاتا ہوں، دین یاست و حسین۔ آیا ہے دین کل بھی حسین کے پاس، دین آج بھی حسین کے پاس۔ تو دین کو اللہ نے کامل کیسے کیا؟ دین کو اللہ نے پہنچایا کیسے؟ اللہ نے دین کو پہنچانے کے لیے 4 طریقے رکھے۔ تو جو ہے نا جشن ایسے بھی پڑھے جاتے ہیں، ایسے بھی سننے چاہیے۔ 4 چیزیں اللہ نے دین کے استحکام کے لیے رکھی۔ اللہ نے یہ قانون قدرت بتایا کہ اگر مشکل حالات بن جائیں تو پہلی چیز کیا ہے کہ جنگ کی جائے، اور جنگ کسی کے گھر جلانے کا نام نہیں، کسی کو مارنے کا نام جنگ نہیں، بلکہ جنگ کی تعریف یہ ہے کہ جب دشمن حملہ کرنے پہ آ جائے تو اپنی غیرت کی حفاظت کرو، اس کیفیت کا نام ہے جنگ۔ اگر جنگ سے بھی حالات بہتر نہ ہو تو معصومین نے فرمایا کہ پھر صلح کا طریقہ، جیسے حضور کی صلح حدیبیہ، جیسے امام حسن علیہ السلام کی صلح ایک معاہدہ ہے، اگر وہ بھی حالات نہ رہیں تو پھر اس علاقے سے ہجرت کرو۔ جتنا برصغیر میں اسلام پھیلا ہے یہ سادات نے، فقراء نے ہجرت کی، عرب سے یہاں پر ہجرت کر کے آئے، تو انہوں نے آ کے ہمیں دین بتایا۔ فرمایا اگر یہ بھی حالات مشکل ہو جائیں تو پھر چوتھا راستہ ہے جسے غیبت کہتے ہیں۔ اللہ نے غیبت رکھی ہے دین بچانے کے لیے۔ میرے اور آپ کے 12ویں امام پردہ غیب میں موجود ہیں۔ اب یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام بیسیکلی پردہ غیب میں نہیں، ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے، ورنہ وہ تو ہدایت دینے کے لیے اللہ کا نور موجود ہے۔ جس طرح بادل سورج کے سامنے آ جائے تو سورج کی روشنی رکتی نہیں ہے، سورج بادلوں کے باوجود زمین پہ روشنی دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح وارث زمان محافظ ولایت بن کے پردہ غیب میں بیٹھ کر دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ ادھر ادھر نہ جانا، میرا دادا علی کل بھی واجب تھا، آج بھی واجب ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔
تو سرکار وارث پاک کی دو غیبتیں ہیں، ایک کا نام ہے غیبت صغریٰ، ایک کا نام ہے غیبت کبریٰ۔ اب غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں فرق کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں صاحبان۔ غیبت صغریٰ جب سرکار کا پہلا دنیا میں ظہور ہوا، دنیا میں آمد ہوئی، نصف شعبان 14 اور 15 شعبان کی درمیانی شب، امام حسن عسکری علیہ السلام نے صلوات پڑھیے بلند آواز، صلی اللہ وعجل فرج عالم، میرے اور آپ کے 11ویں امام نے اپنی پھپھی حکیمہ خاتون سے فرمایا۔ حکیمہ خاتون، ان کا کیا مقام ہے؟ ان کا مقام یہ ہے، ایک بار ایک شخص ان کے پاس مسئلہ پوچھنے آیا، صلوات پڑھیے بلند آواز، یا علی مدد، خیریت سے؟ ٹھیک، بسم اللہ جناب۔ ذاکر صاحب تشریف لے آئے، مولا ان کی زبان کلام میں مزید اثر عطا فرمائے۔ یہ ذکر پاک کا معجزہ ہے، ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں مالک کی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ تو بی بی پاک نرجس خاتون، ان کا مقام کیا ہے؟ وارث زمان کی آمد پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ ہے نا صاحبان۔ 11ویں امام نے اپنی پھپھی حکیمہ خاتون سے فرمایا کہ پھپھی آج اپنے گھر نہ جائیے، آج اللہ کی آخری حجت کا ظہور ہونے والا ہے، جب کہو گے کتاب میں دکھا دوں گا۔ جب کہنا آج اللہ کی آخری حجت کا ظہور ہونے والا ہے، تو بی بی حکیمہ خاتون نے عرض کی کہ آپ امام ہیں، آپ حق فرماتے ہیں، لیکن کسی آپ کی زوجہ محترمہ کے ہاں بیٹے کی آمد کے آثار نہیں۔ جب کہنا بیٹے کی آمد کے آثار نہیں، کتاب کا حوالہ ذاکر صاحب میرے پاس موجود ہے۔ میرے اور آپ کے 11ویں امام مسکرا کے فرماتے ہیں، پھپھی اماں ہم اللہ کا نور ہیں، اللہ کا نور بن کے آتے ہیں، اور نور کے آنے کے آثار نہیں ہوا کرتے۔ بی بی پاک فرماتی ہیں کہ میں مولا کا حکم مان کے رک گئی، عشاء کی اذان کا وقت ہوا، وقت گزر گیا، پھر رات گزرنے لگی، نصف رات گزر گئی، جب نماز شب کا وقت ہوا، بی بی پاک فرماتی ہیں میں نے 11ویں امام کے گھر نماز شب پڑھی۔ اب نماز شب کے بعد فجر کا وقت قریب آیا، بی بی پاک فرماتی ہیں میں دعا کر رہی تھی کہ 11ویں امام نے کہا کہ اللہ کی آخری حجت آنے والی، اللہ کی آخری حجت آئے گی کیسے؟ بی بی حکیمہ خاتون فرماتی ہیں نماز شب کے بعد اور نماز فجر سے کچھ دیر پہلے میں نے ایک منظر دیکھا کہ نرجس خاتون اور میرے درمیان نور کا ایک پردہ حائل ہو گیا، نور کی ایک چادر تن گئی، کچھ دیر پردہ حائل رہا۔ کہتی ہیں جب یہ پردہ ہٹا، جب نور کی چادر ہٹی، تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ نرجس خاتون بھی سجدے میں، توجہ چاہتا ہوں، ماں بھی سجدے میں، حقیقت سجدہ خود بھی سجدے میں، ماں بھی سجدے میں، ماں بھی سجدے میں، حقیقت سجدہ بھی سجدے میں۔ میرے اور آپ کے 12ویں امام سجدے کی حالت میں پیشانی سجدے میں رکھ کے شہادت کی انگلیوں کو بلند کر کے ایک چیز پڑھ رہے تھے۔ کتاب کا نام ہے منتہی الاعمال، لکھنے والے شیخ عباس قمی، وہ کہتے ہیں سجدے کی حالت میں وارث زمان پڑھ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان جدی محمد رسول اللہ واشہد ان ابی علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ۔ اس کے بعد 12 ائمہ کی ولایت کا اقرار کیا۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں علی کی ولایت کے لیے نہ کسی کتاب کے حوالے کی ضرورت، نہ کسی مولوی کے فتوے کی ضرورت۔ ہمارے 12ویں امام نے سجدے کی حالت میں 12 کی ولایت کا اقرار کر کے بتایا علی کی ولایت کل بھی واجب تھی، آج بھی واجب ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے 12ویں امام نے دنیا میں آ کے سجدے کی حالت میں اللہ کی توحید، اپنے نانا کی رسالت، اپنے دادا علی کی ولایت
اور 12 ائمہ کی ولایت کا اقرار کیا۔ یہ سرکار کا پہلا ظہور۔ بس جلدی جلدی دوسرا ظہور پڑھ کے ممبر ذاکر صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ تو پہلا ظہور، اس کے بعد غیبت، پھر سرکار ظہور فرمائیں گے جس کا ہمیں انتظار ہے۔ تو جو ہے نا جی، سارے ماشاءاللہ اپنے آقا کے انتظار میں بیٹھے۔ تو سرکار کا ظہور ہوگا جو کتابوں میں ذاکر صاحب علامات ہیں کہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ عدل کس چیز کا نام ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ عورتوں کی حکمرانی ہوگی، لوگ جھوٹے قرآن اٹھائیں گے، بالکل دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی، حق والے خاموش ہو جائیں گے، ان کے لیے حالات تنگ کر دیے جائیں گے۔ لوگ حالات کی وجہ سے پریشان ہوں گے کہ اچانک میرے اور آپ کے 12ویں امام مکہ سے ظاہر ہو جائیں گے۔ اب مکہ سے ظاہر کیسے ہوں گے؟ دستار مصطفیٰ سر پہ، وَالشَّمْسِ وَالضُّحَىٰ کا چہرہ، واللیل کی زلفیں، زلفوں کے درمیان صراط مستقیم کا پتہ دیتی ہوئی مانگ، ید اللہ والے ہاتھ، ہاتھوں میں سلمان کی انگوٹھی، علی کی زلفکار کمر کے ساتھ حمائل کرتے ہوئے، عصائے موسیٰ کو پکڑے ہوئے، مصطفیٰ کی وہ نالین جو معراج پہ گئی تھی۔ ذاکر صاحب حسنین کے نانا کی نالین معراج پہ گئی تھی، وہ دنیا کی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ نالین جو معراج پہ گئی، جبریل پیچھے رہ گیا، نالین آگے گزر گئی، نالین پیچھے رہ گئی، جبریل پیچھے رہ گیا، نالین آگے گزر گئی۔ اب یہ پیغام پہنچا دیا کہ جس نے آل محمد کی برابری کرنے کی کوشش کی وہ پیچھے رہ گیا، جس نے پاؤں پکڑ لیے وہ آگے گزر گیا۔ حیدری وہ نالین مصطفیٰ پہن کر ذوالفقار علی پکڑے ہوئے میرے اور آپ کے 12ویں امام بیت اللہ سے ظاہر ہو جائیں گے۔ ظاہر کہاں سے ہوں گے؟ ظاہر ہوں گے بیت اللہ سے، اللہ کے گھر سے، کیونکہ پہلے امام بھی کعبے میں آئے، آخری امام بھی کعبے کی چھت پہ اذان پڑھیں گے۔ تو میں دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر امام لینا چاہتے ہو تو انہیں امام نہ مانو جو قرآن کی تفسیر پوچھنے بیٹی کے پاس جائیں، بلکہ امام ماننا ہے تو انہیں مانو کہ پہلا امام کعبے کے اندر آتا ہے، 12واں امام کعبے کی چھت پہ آتا ہے۔ 12ویں امام کعبے کی چھت پہ اذان پڑھیں گے۔ اب امام کی پہچان کیسے ہوگی؟ پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے وارث پاک تشریف لے آئے؟ کعبے کی چھت سے اذان پڑھیں گے، پوری دنیا میں وارث زمان کی اذان گونجے گی۔ یہ جتنے ہمارے سوشل میڈیا، موبائل فون، ٹیلی ویژن، جتنی چیزیں یہ بند ہو جائیں، ہر چیز پہ مصطفیٰ کے بیٹے کا کنٹرول ہوگا، ہر چیز پہ وارث زمان کی اذان گونجے گی۔ جب اذان گونجے گی بندے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اپنے وارث زمان کی طرف جائیں گے۔ شاہ جی سورہ یاسین بھی کہتی ہے کہ کہیں گے قالو یا ویلنا من باسنا من مرکدنا ھذا، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا؟ اور دوڑیں گے اپنے رب کی طرف، دوڑیں گے اپنے رب کی طرف۔ بندے نے معصوم سے پوچھا مولا اللہ کی طرف تو اشارہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ رب کی طرف جانا کیا ہے؟ مولا نے فرمایا ابو بصیر ہم وہ منظر دیکھ رہے ہیں جب ہمارا 12واں امام کعبے کی چھت پہ آیا ہے اور بندے امام کی طرف جا رہے ہیں، گویا پتہ چلا امام کی طرف جانا کسی اور کی طرف جانا نہیں بلکہ اللہ کی طرف جانا ہے۔ ہائے ہائے، تو اس اذان سے پتہ چلے گا کہ وارث زمان تشریف لے آئے۔ جہاں پر انتظار کرنے والے ہوں گے لبیک یا امامی، لبیک یا امامی کہیں گے۔ اور یہاں پر میں ایک پہچان بتانا چاہتا ہوں، بہار الانوار کی 11ویں جلد میں روایت موجود کہ اپنے والدین کا گستاخ، پیغام دینا چاہتا ہوں والدین کا گستاخ، والدین کی گستاخی کرنے والا امام کی نصرت کرنا تو بعد کی بات، امام کی اذان کی آواز بھی نہیں سن سکے گا۔
ذاکر صاحب دعا چاہتا ہوں، اس میں بھی پیغام دینا چاہتا ہوں. اپنے والدین کی گستاخی کرنے والا، اپنے والدین کو ناراض کرنے والا امام کے لشکر میں جانا تو بعد کی بات، امام کی اس اذان کی آواز نہیں سن سکے گا. تو میں سنی شیعہ بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے غیر معصوم والدین کا گستاخ، اپنے ماں باپ کا گستاخ جب لشکر امام میں شامل نہیں ہو سکتا تو ابو طالب کا گستاخ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ ہائے ہائے. تو یہاں پر معصومین نے ایک پہچان بتائی کہ جو بندہ چاہتا ہے میں امام کے لشکر میں شامل ہو جاؤں وہ بیعت امام کرے. بیعت امام کیسے کرے؟ اجازت ہے ایک جملے میں عرض کروں. فرمایا گیا کہ وہ اپنے ہاتھ کو بلند کرے، مصلی پہ بیٹھے تشہد کی حالت میں اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کرے، دعائے عہد پڑھے، جیسے زیارت عہد بھی کہا جاتا ہے، دعائے عہد بھی پڑھے. اسے پڑھ کے پھر دائیں ہاتھ کو اپنے زانوں پہ 3 بار مارے اور کہے الجل یا صاحب الزمان، الجل یا صاحب الزمان، الجل یا صاحب الزمان. اسی کسی دنیا کے پیر کی بیعت کی ضرورت نہیں، اس کا باطن اپنے امام کی بارگاہ میں چلا جائے گا، وہ مولا کی بیعت میں چلا جائے گا. اب ظہور اس کے انتقال سے پہلے ہو یا انتقال کے بعد ہو، اگر وہ دنیا سے چلا گیا، امام کعبے کی چھت پہ آ گئے تو فرشتے آ کے کہیں گے اٹھ، 12واں تیرا انتظار کر رہا ہے، قاتلان حسین سے انتقام لینا ہے. یہ بیعت امام کا طریقہ جو مولوی آپ کو نہیں بتاتے. مولویوں نے اپنی تقلید آپ کو بتا دی، دنیا والوں نے، جعلی پیروں نے آپ کو اپنی بیعت بتا دی. کسی غیر معصوم کی بیعت نہ کرنا، کیونکہ بیعت کے معنی ہے بے کرنا، بے یہ این بے، بے کے معنی ہے بیچ دینا. اپنے باطن کو بیچنے کا نام ہے بیعت. تو سنی شیعہ بھائیوں یاد رکھو، اگر اپنا باطن بیچنا چاہتے ہو، اگر بیعت کرنا چاہتے ہو تو غیر معصوم کی بیعت نہ کرنا، اور ان کی بیعت نہ کرنا جو خود جنت مانگنے والے ہیں، بیعت ان کی کرنا جو جنت بانٹنے والے ہیں. مل کے بولو حیدری. تو وارث زمان کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، زور کی نماز مولا فرادہ پڑھیں، پھر مغرب کی اذان اور نماز کا وقت ہوگا. اچانک آسمان سے جناب عیسیٰ تشریف لائیں. جب جناب عیسیٰ تشریف لائیں، سنی شیعہ کتابوں میں روایت موجود، جب مغربین کا وقت ہوگا جناب عیسیٰ سے وارث زمان کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیں، جماعت کروائیں، آگے بڑھیں. آخری فضیلت کا جملہ ممبر ذاکر صاحب کے حوالے. جناب عیسیٰ سے 12ویں امام کہیں گے کہ آگے بڑھیں، جماعت کرائیں. وہ کہیں گے میں مریم ماں کا بیٹا، میں بطول ماں کا بیٹا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین. ہم نے انہیں اصطفیٰ کیا، ہم نے انہیں طاہرہ بنایا اور عالمین کی عورتوں پر چنا. تو سنی شیعہ بھائیوں یاد رکھنا، جو عالمین کی عورتوں پر چنی جائے اسے مریم کہتے ہیں، جو مریم پر چنی جائے اسے حسین کی ماں کہتے ہیں. تو وارث زمان کہیں گے ذرا آگے بڑھیے، جماعت کروائیے. وہ کہیں گے میں معصومہ ماں کا بیٹا، میں مریم ماں کا بیٹا، میں طاہرہ ماں کا بیٹا، میں بطول ماں کا بیٹا ہو کے آپ کو جماعت نہیں کروا سکتا، میں آپ کو نماز نہیں پڑھوا سکتا. تو آخری جملے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب مریم ماں کا بیٹا، جب بطول ماں کا بیٹا، جب معصومہ ماں کا بیٹا علی کے 12ویں بیٹے کو، علی کے 11ویں بیٹے کو، اللہ کے 12ویں امام کو معصوم ماں کا بیٹا نماز نہیں پڑھا سکتا تو بت پرست ماں کا بیٹا علی کو نماز کیسے پڑھا سکتا؟ دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری.